رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح اور شادی۔ حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شادی کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی بھی کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے جس میں کچھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئیں۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھیں۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے درمیان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھیں۔ صحابہ اکرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجے انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرو۔ اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے کہ سریت کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سریت سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا، اور مروی ہے سید الطعام للحم، یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہوتی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ ناظرین، سیدہ عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملے میں بھی تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہم میں خاص طور پر بہت ممتاز تھیں۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاس تھی، اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا، آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھیں، میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کرتی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھیں جو بہت ہی برحمل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار اور کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر ہیں اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے، مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معلومات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہوئی؟ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے اور عرب و عجم کے اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوائیں تجویز کرتے تھے اور میں ان دواؤں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معلومات بھی حاصل ہو گئی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا ہوں کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ناگہاں وہ تم ہی تھیں۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر کے دکھائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کاشان نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔
اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن خزرج کے مقام میں اترے، پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، میرا سانس پھول رہا تھا حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا خیر و برکت اور نیک فعال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا یہ آپ کی اہلیاں ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی بھی کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی-القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ چبشاش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کی چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرق کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئیں، میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی۔ ان کا لعاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔